बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद। हज़रात, औलाद के वालिदैन के ज़िम्मे जो हुकूक हैं, उन हुकूक में एक बड़ा अहम हक़, और आज के ज़माने में वालिदैन जिसको बहुत ही ज़्यादा लाजिम समझते हैं, वो ये है कि औलाद को तालीम मिले ताकि उस तालीम के बाद वो अच्छा रोज़गार कमा सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तालीम से मुराद आम तौर पर असली तालीम ली जाती है, जिसको आजकल मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं। यानी बच्चों को वो तालीम दी जाए जिस तालीम के बाद वो चाहे मुलाजमतें करें, चाहे बिज़नेस करें, चाहे कोई भी ज़रिए माश इख्तियार करें, इस तालीम के ज़रिए से उनको अपना माशी मुस्तक़बिल, अपना कैरियर अच्छा बनाने का रास्ता हाथ आए। इस गरज के लिए वालिदैन बड़े फ़िक्रमंद होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दें। और आज के ज़माने में तो अब तालीम बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया है, इसलिए अब तालीमी इदारे भी खुल रहे हैं और यहाँ से वालिदैन को भी बहुत फ़िक्र रहती है कि स्कूलों का इंतखाब किया जाए जिन स्कूलों में मेयारी तालीम हो और जिन स्कूलों के में पढ़ने के बाद फिर बच्चों का मुस्तक़बिल माशी एतबार से अच्छे अच्छा बने। बहुत कम वालिदैन शायद ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल बने ताकि वो इंसानों को और कौम को कुछ दे सकें। कुछ वालिदैन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अक्सर वालिदैन का तसव्वुर यही होता है कि बच्चों का माशी मुस्तक़बिल और उनका रोज़गार डिपेंड करता है कि उनके पास अच्छी तालीम हो, काबिलियत हो, ताकि फिर आगे चल कर के वो अच्छे ओहदों पर पहुंच सकें या बेहतर बिजनेस कर सकें या किसी अच्छी माशी दुनिया में पहुंच सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। हज़रात, इस वक्त जो बात अर्ज़ करनी है वो ये है कि अपने बच्चों के स्कूलों के इंतखाब के लिए, बच्चे चाहे आपके लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अपनी औलादों के लिए स्कूलों का इंतखाब करते हुए आपके सामने मेयार क्या है? क्या आपके सामने मेयार ये है कि जिस स्कूल की बहुत ज़्यादा शोहरत है और शोहरत वाले स्कूल में हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो हम फ़ख्र के साथ कह सकेंगे हमारा बच्चा फलाने स्कूल में है, बस इतना ही मेयार है? या आपके पास मेयार ये है कि जिस स्कूल का मेयार तालीम बहुत बुलंद हो और जहाँ पढ़ने के नतीजे में बच्चों के अंदर बड़ी काबिलियत पैदा होती हो, ऐसे स्कूलों का हम इंतखाब करें? या आपके सामने मेयार ये है कि जिन स्कूलों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, जिसका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है और दूसरे तरह तरह के खर्चे जिनके बहुत ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा महंगे स्कूल होंगे आप उस स्कूल का इंतखाब करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं ताकि अपनी सोसाइटी के लोगों को बता सकें कि हम अपने बच्चों को फलाने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बल्फाज दीगर आप फ़ख्र के साथ कहते हैं कि जिस स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है उस स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कता नज़र इस बात के कि आपके बच्चों के पास तालीम अच्छी आ रही है या नहीं, आपके पास मेयार ये है। सवाल ये है कि मुसलमान के पास मेयार क्या होना चाहिए? तो जवाब उसका ये है कि मुसलमान को सबसे पहले ये देखना है कि मैं किसी ऐसे स्कूल का इंतखाब करूँगा जिस स्कूल में जा कर के मेरा बच्चा अपना ईमान और अपना किरदार ख़राब न करने पाए। बेशुमार वालिदैन का हाल इस वक्त ये है कि वह स्कूलों का इंतखाब करने में इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ उन स्कूलों में हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, प्रायर में क्या कहलवाया जा रहा है, मॉर्निंग असेंबली में जो नज़में पढ़ाई जाती हैं वो कहीं कुफ्र या शिर्क तो नहीं है। इसी तरह से तरह तरह की जो गैर शरई, गैर अखलाकी और गैर इंसानी हरकतें कराई जाती हैं, ऐसे स्कूलों के इंतखाब तो नहीं कर रहे हैं। यह सवाल उभार करके आपके सामने सीधी अपील ये आएगी कि आप अपने बच्चों के स्कूल का इंतखाब करते हुए इस बात पर गहरी नज़र रखें कि आप किसी ऐसे स्कूल का इंतखाब अगर कर रहे हैं जिस स्कूल में बच्चों को रोज़ाना सुबह सवेरे कुफ्र पढ़ाया जा रहा हो, शिर्क पढ़ाया जा रहा हो, मॉर्निंग असेंबली और प्रेयर के नाम पर बुरी बातें पढ़वाई जा रही हों और मखलूक से मंगवाया जा रहा हो और मखलूक को खालिक का दर्जा दिया जा रहा हो,
کہیں زمین سے کوئی چیزیں مانگی جا رہی ہیں، کبھی انسانوں سے کوئی چیزیں مانگی جا رہی ہیں، کبھی چھپی ہوئی چیزوں سے کوئی چیزیں مانگی جا رہی ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ میرا فیوچر اچھا بنا دیجئے۔ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ آپ جن سکولوں کا انتخاب کر رہے ہیں ان سکولوں میں پرائر میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، مارننگ اسمبلی میں کیا کیا نظمیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایسے سکول جن میں ڈانس سکھایا جاتا ہو، ایسے سکول جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہو، ایسے سکول جن سکولوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ ٹور پر لے جایا جا رہا ہو، ایسے سکولوں میں پڑھانے کے معنی یہ ہیں آپ اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں جا کر اس کا ایمان بھی ختم ہوگا، جہاں جا کر اس کا کردار بھی ختم ہوگا، جہاں جا کر کے اس کی بری عادتیں لگیں گی، جہاں جا کر کے اس کا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں بنے گا، جہاں جا کر کے اس کے خیالات بگڑ جائیں گے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سکولوں کے انتخاب میں آپ نے ایسے سکول کا انتخاب کیا جہاں سے نکل کر آنے والا بچہ جو ہے وہ ملحد بنا، وہ بد کردار بنا، وہ کرپٹ انسان بنا، جیسا کہ ہماری سوسائٹی کے لوگوں کا حال ہے، اور اس کا پہلا جرم جو ہے وہ والدین کو ہوگا۔ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہاں کے کئی سکولوں سے بچوں نے مجھے فون پر کہا کہ ہم کو مارننگ اسمبلی میں یہ پڑھوایا جا رہا ہے، اس کا گناہ ہم کو ہوگا یا ہمارے والدین کو؟ تو میں نے کہا اس کے مجرم تمہارے وہ والدین ہیں جن والدوں نے تم کو ایسے سکولوں میں ڈال دیا ہے، جن سکولوں کی شہرت ہے، جن سکولوں کے خرچے بہت زیادہ ہیں، جن سکولوں کا بس سوسائٹی کے اندر نام ہے، اور یہ دیکھے بغیر کہ ان سکولوں میں ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کی لوگ پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ بس خلاصہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام والدین اچھی طرح سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے چکر میں کل کو یہی بچہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا یا اللہ میرے باپ میری ماں سے پوچھے انہوں نے مجھے کفر سکھانے والے سکول میں کیوں بھیجا تھا، انہوں نے مجھے ناچ گانے سکھانے والے سکولوں میں کیوں بھیجا تھا، مجھے ایسے سکول میں کیوں بھیجا تھا جہاں میری عصمتیں لٹ گئی، مجھے ایسے سکولوں میں کیوں بھیجا تھا جہاں میں نے صرف ڈانس سیکھا ہے۔ اور وہ والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے، جواب دہ ہوں گے۔ بس میں شارٹ میں عرض کرنا چاہوں گا، تمام والدین اپنے بچوں کے تعلیم کے اداروں کا انتخاب کرتے ہوئے گہرائی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ ایسے اپنے بچوں کو کسی ایسے مشن کے سکول میں نہیں ڈال رہے ہیں جن کا مشن ہے بچوں کا ایمان ختم ہو جائے، جن کا مشن ہے خاموش زہریلے انداز میں، جس کو کہتے ہیں سلو پوائزننگ کے ذریعے سے آپ کے بچوں کا ایمان ختم کیا جا رہا ہو، ان کو وہی چیز دکھائی جا رہی ہو، وہی چیز پڑھائی جا رہی ہو، وہی چیز سکھائی جا رہی ہو، اور انہی چیز جگہوں کے ان کو سفر کرائے جا رہے ہوں، انہوں نے جگہوں کو ان کو ٹرپ کرائے جا رہے ہوں جہاں جا کر کے ان کا مائنڈ سیٹ اسلام کے خلاف ہو جائے اور اس کے مجرم والدین ہوں گے۔ لہٰذا تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، مگر وہ تعلیم جس تعلیم کے ساتھ الحاد آئے، جس تعلیم کے ساتھ لوگ اتھیسٹ بنے، جس تعلیم کے بعد لوگ اللہ اور رسول کو گالیاں دینے والے بنے، جس تعلیم کے بعد لڑکوں کا اور لڑکیوں کا کیریکٹر باقی نہ بچے، جس تعلیم کے بعد لڑکوں اور لڑکے جو ہیں وہ ڈانس والے تو بنے اور وہ بدکاریوں والے تو بنے، وہ جو ہیں وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا چکر چلانے والے بنے۔ اگر صورتحال یہ ہے تو اس کے مجرم پہلے والدین ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو ایسے سکول میں داخل کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے سکول کے انتخاب میں اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ ایسے سکولوں کا انتخاب کریں جن سکولوں میں کم سے کم اسلام کی بنیادی تعلیم تو پڑھائی جائے، اور ساتھ میں معیار میں اچھے سے اچھا ہو۔ آپ معیار کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کھو دیں۔ نادان انسان وہ ہے کہ جو کسی چیز کے سائیڈ ایفیکٹ کو نظر انداز کر دے اور چیز استعمال کرتا رہے، جس کے نتیجے میں فائدہ ہو یا نہ ہو نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ چنانچہ بے شمار والدین بعد میں پچھتاتے رہتے، ان کی اولاد ان کو پوچھتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے سکولوں میں تعلیم دلوائی جہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے اخلاقیات کیا ہے، جہاں پڑھایا نہیں جاتا ہے انسانی اوصاف کیا ہیں، جہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے انسانیت کی خوبی کی چیزیں کیا ہیں، جہاں صرف مادیت سکھائی جائے گی، مادی انسان بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو بتایا نہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، مدر ڈے تو منائیں گے لیکن ماں کی خدمت کرنا نہیں سکھائیں گے۔ یہ صرف ڈے منائے جاتے ہیں اور اصل میں ان سے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں لاسٹ میں مقرر سے یہ درخواست کروں گا، تمام والدین اپنے بچوں کے سکول کا انتخاب کرتے ہوئے ہرگز کسی ایسے سکول میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالیں گے جن سکولوں میں ان کو کفر، شرک، بدکاریاں، برے کام، برے خیالات کی مشتمل مارننگ اسمبلی کی پرائر کرا جاتے ہوں۔ وہاں نام ہوتا ہے پرائر کا، ہوتا ہے وہ شرک، نام ہوتا ہے پرائر کا، نام ہوتے ہیں وہ خرافات و توہمات کی باتیں اور جو مالائی قصے اور کہانیاں۔ بہرحال اپنے بچوں کا انتخاب کرتے ہوئے ایسے سکولوں کا انتخاب کریں جہاں معیار بھی بہترین ہو،
کردار بھی اچھا بنایا جائے اور صحیح اور اچھا مسلمان بھی بن سکے، اور ساتھ میں اس کو وہاں جو سکول میں جو طرح طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ سرگرمیاں اسلام سوز ایمان سوز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اخلاق پیدا کرنے والی سرگرمیاں ہونی چاہیے، انسانیت کے اوصاف پیدا کرنے والی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ایسے سکول کا انتخاب کیا تو آپ کا بچہ آپ کے لیے سرمایہ بنے گا، اور اگر نہیں تو یہی بچہ آپ کے لیے دنیا میں بھی زوال کا ذریعہ اور آخرت میں خطرناک ترین پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بات سننے والوں کو اپیل کر جائے اور اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔